اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اور ان بے شک یقیناً کلن اصل میں تھا کلن کا کیا مطلب ہے؟ تمام، ہر کوئی۔ انا نے اس پہ عمل کیا کیونکہ یہ انا کا اسم تھا، اور انا اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے، تو یہ کلن سے کلن ہو گیا، ہر کوئی، یعنی ہر ایک کو۔ یہ جملے میں آگے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لمحہ پہ ایک منٹ رکتے ہیں۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اصل تو اس میں جو مادہ ہے وہ ہے واو، فے اور یا۔ سب سے پہلے لام مزالقہ ہے، لام لازم ہے، لازمن یقیناً، پھر اس کے آگے نون ثقیلہ ہے، یہ بھی کسی چیز کو مؤکد کرنے کے لیے سب سے زیادہ تاکید کا جو اسلوب عربی میں ہوتا ہے کہ یہ بات لازمن ہوگی، وہ لام سے شروع ہوتی ہے اور نون ثقیلہ پہ ختم ہو جائے۔ لا یوفینہم، لام بھی تاکید کا لازمن، اور یوفینہ نون ثقیلہ بھی، اور یہ فعل ہو گیا پورا، یہ اس کا ضمیر آئی آخر میں مفعول ان کو، یہ مفعول بن گئی۔ اچھا، یہ وفینہم کیا ہے؟ وفا یفی، پورا کرنا۔ وفا یفی کا کیا مطلب ہے؟ پورا کرنا۔ کل بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اوفا یوفی، پورا دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور وفا باب تفعیل سے یوفی، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ پورا، رفتہ رفتہ پورا دے دینا۔ اچھا، اب یہاں پہ کیونکہ اعمال آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ بدلہ۔ اعمال کا کیا ملتا ہے جی؟ اجر، بدلہ، یا اس کی سزا جو بھی ہے، لیکن بدلے میں ساری چیزیں آ جائیں۔ تو رفتہ رفتہ پورا بدلہ دے دینا، یعنی جو آپ نے کام کیا اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو وفا، اس نے پورا بدلہ دیا۔ یوفی، دیتا ہے یا دے گا۔ اچھا، یہ پورا بدلہ کے لیے وفا یوفی، رفتہ رفتہ، یعنی اگر جزا ہے، جنت ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے، رفتہ رفتہ۔ لیکن یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کفار ہیں، کفار قریش یا یہود ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو جہنم میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے برے اعمال کا بدلہ دے تو کیسے ایک دن میں دے دے گا؟ رفتہ، وہ بدلہ پورا ہوتا رہے گا۔ تو وفا یوفی، یوفی وہ پورا بدلہ دے گا۔ اب اس کو تاکید اس میں کیسے شامل کی؟ وہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یوفی یہاں پہ لگے، یوفی لازمن، وہ پورا بدلہ دے گا۔ لازمن، لازمن، لازمن پورا بدلہ دے گا۔ لازمن، لازمن یقیناً، یقیناً وہ پورا بدلہ دے گا۔ اب یہ یا کے اوپر جو زبر لگی ہے یہ اس کے ساتھ ملانے کے لیے لا یوفی ین۔ اچھا، یہ زبر کس چیز کو شو کر رہی ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ استعمال ہوا ہے تو بتایا تھا
کہ یہ جو نون ثقیلہ ہے نا، اس کے پیچھے اگر یہ لام نہ بھی ہو، نون ثقیلہ ہو، تو اس کے پیچھے یہ زبر آ جائے. جیسے شیطان نے کہا لأغوین، کہ میں لازماً ان کو گمراہ کر دوں گا، اغوا کر لوں گا میں ان کو. تو یہ جو یا پہ زبر ہے نا، یہ واحد کو واحد کا بتا رہی. اگر یہ ہوتا یوفون، وہ سب پورا بدلہ دیں گے، تو وہ واو نون کا جو ہے وہ قائم مقام کیا آ جاتا یہاں پہ؟ پیش. یوفین ہو جاتا. یوفین ہوتا تو وہ ابھی ہے بدلہ دے گا، یعنی واحد. اگر یوفین ہوتا تو کیا ہوگا جی؟ دیں گے ہو جاتا. اس لیے یہ جو زبر ہے یہ کس چیز کو شو کر رہی ہے؟ واحد. کلن، ہر ایک کو، لا یوفینہم، لازمن، یقیناً وہ پورا بدلہ دے گا، ہم، ان کو، ان سب کو جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اچھا یہ کون وہ پورا بدلہ دے گا؟ آگے کو فائل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیوں جی؟ اللہ تو نہیں ہے. ربو کا، رب پہ کیا ہے؟ پیش. رب پہ پیش ہے تو رب حالت رفع میں ہے، یعنی کہ فائلی حالت میں. حالت فائلی میں تو یہ وہ پورا بدلہ دے گا، تو یہ وہ فائل ہے. پیش آتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ جو بدلہ دے گا یہ رب ہے، لیکن رب بن نہیں آیا تو مضاف بن گیا. تو کس کا رب؟ ربو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. لا یوفینہم ربک، آپ کا رب یقیناً یقیناً ان کو پورا بدلہ دے گا. کس چیز کا بدلہ دے گا جی؟ اعمالہ. اعمالہ سے کیا پتہ چلا جی؟ یہ دوسرا مفعول ہے. پہلا مفعول کیا جی؟ ان کو دے گا. کیا دے گا جی؟ بدلہ دے گا. کس چیز کا بدلہ دے گا؟ اعمال کا. اعمالہ ہم، اعمالن نہیں آیا، یہ مضاف بن گیا. اعمال کس چیز کی جمع ہے جی؟ عمل کی جمع ہے. ایک عمل کی جمع اعمال. تو اعمالہم، تو سوال پیدا ہوا مضاف بنا تو کس کے اعمال؟ اعمالہم، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو، ان آپ کا رب دے دے گا. ان، بے شک ہر کوئی ایسا ہے. لما، اب یہ لما کی طرف آتے ہیں تو اس کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہیں جو کہ یقیناً گہرائی طلب ہیں. کسی نے ماں کو من کے طور پہ لیا ہے کہ ہر اس کے لیے جس کو ہر ایک کو آپ کا رب جو ہے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. کسی نے لام کو تو لام لازم ہی قرار دیا ہے اور ماں کو زائدہ قرار دے دیا ہے، یعنی کہ یہ ویسے اس کا صوت کی وجہ سے آ گیا، آواز کی وجہ سے، تاکہ اس کے اندر آ جائے. لیکن ہم اس کو کیونکہ سادہ پڑھ رہے ہیں، ہم اتنا زیادہ اس پہ نہیں جاتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس میں سے بیسک میسج ہمیں مل رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ دیں. تو لما کا عموماً مطلب کیا ہے جی؟ جب. تو ہم اس کو جب کے طور پہ لے لیتے ہیں. تو ان کلن، تو بے شک ہر ایک جو ہے نا اس کا معاملہ کیا ہے؟ لما، جب. لا یوفینہم ربک اعمالہم، جب آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے. اب اس سے آگے کوئی بات ہے تو اعمال کا بدلہ دے دے گا. اب یہاں پہ بات روک دی. سزا کا ذکر پہلے گزر گیا، یعنی جب آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے گا تو پھر معاملہ
ختم ہو گیا نا. انہوں نے اعمال کیے، جب کی وجہ سے معاملہ لگتا کہ ابھی چل رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے آگے معاملہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن سمجھ جانا چاہیے بھائی یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا، تو پھر ان کا قصہ پار نہیں، ختم نہیں ہے. یعنی کہ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ یقیناً لازماً آپ کا رب ان کو دے گا. یہ جو کچھ لوگوں نے اس کو لام لازم کے طور پہ لیا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو مزید موقت کرنے کے لیے ہے کہ یقیناً کوئی صورتحال ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہ دیا، مل گئی رہے. کیوں؟ یہ ہوا تھا. اصل ہم اس کو تاکید کے بغیر لکھ کے دیکھتے ہیں پہلے. یہ تھا ہوا، یہ ہو گیا مبتدا، اور خبیر یہ اس کی خبر ہو گئی. اور بعض عربی بما حرف سے شروع ہو رہا ہے تو یہ متعلق خبر ہو گیا. بما تعملون، یہ بما تعملون متعلق خبر ہے، مبتدا خبر اور متعلق خبر. اب اس ہو کو ہوا خبیر، وہ جاننے والا ہے، بما اس چیز کو جو تعملون یعملون وہ کر رہے ہیں، یعنی جو کام وہ کر رہے ہیں نا. اب یہاں سے اب آپ کو اس جملے کی سمجھ آئے گی. سٹارٹ یہاں سے کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں، اور بے شک آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کے ہی چھوڑے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. تو ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا لگا جی؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف تاکید. بے شک اب اس نے کیا کیا؟ یہ اب ضمیر ہے مرفوع، تو نصب، اب نصب ضمیر آنی ہے کیونکہ انہ آ گیا تو نصب اس کا بنتا ہے ہو. تو انہو بے شک ترجمہ یہی ہوگا، وہ بے شک وہ خبیر خبر سے ہے، جاننے والا. اچھا، خبیر ان کا کیا معنی ہے جی؟ ہمیشہ جاننے، کہ جو ہمیشہ ایک بات کو جاننے والا ہو. یہ کبھی میں کوئی چیز مجھ پہ پتہ چل گئی تو مجھے خبر حاصل ہو گئی، میں خبردار ہو گیا، لیکن میں خبیر ہوں نہیں. خبیر کون ہے؟ اللہ ہی خبیر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. خبیر بما سے یا ساتھ، ٹھیک ہے جی. وہ خبردار ہے، کس چیز سے خبردار ہے؟ ما جو کچھ، یا ملونا این میم لام، عملہ تعملو کام کرنا. عمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ فعل کو اگر عمل کہتے ہیں تو پھر فعل اور عمل میں فرق کیا ہے؟ عمل ایسا فعل ہے کہ جس کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے. عمل کیسا فعل ہے؟ فعل تو ایسا ہے کہ ارادہ بھی اس میں آ جاتا ہے، بغیر ارادے کے بھی کوئی فعل سرزد ہو گیا وہ بھی فعل ہے، لیکن عمل وہ ہے جس کے پیچھے ارادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ عام طور پہ جو لغو قسم کے اعمال ہیں ان پہ آدمی کی پکڑ، جو ارادے سے کیا جائے اس کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے کون کون سی چیز کی معافی ہے جی؟ نسیان کی معافی ہے. نسیان، بھول کے کوئی کام ہو، جیسے روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ میرا روزہ تھا، تو اس پانی پینے سے روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، بھول کی پکڑ نہیں. اسی طرح خطا ہو گئی، غلطی سے کوئی آدمی کوئی کام کر بیٹھا غلط طور پہ، تو غلطی پر بھی، بھول چوک سے کچھ ہو گیا اس پہ بھی
بغیر ارادے کے کوئی کام ہو جانا، تو اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے۔ تو انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو کام یعملون، یعملو وہ کام کرتا ہے، اور یعملون کام کرتے ہیں، انہ خبیر بے شک وہ جاننے والا ہے، بما کس چیز کا، یعملون جو کام یہ بندے کر رہے ہیں۔ ان کل لما یوفینہم ربک اعمالہم، بے شک آپ کا رب ہر ایک کو اس کے کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ ضرور دے گا۔ تو اس میں یہ جو لمحہ ہے یہ تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ دقیق ہے، اس پہ ہم جاتے ہی نہیں، موٹی سی بات یہ ہم سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور ما جو ہے یہ زائدہ ہے، تو پھر یہ ایک اور مزید انا یہ بھی تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، لا یوفینہم میں لام تاکید کے لیے، یوفین نون ثقیلہ تاکید کے لیے، تاکید ہی تاکید چلی آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اتنا زیادہ موقت کرنے کا کیا مطلب ہے جی، بہت اہم بات، بہت میں گنجائش نہیں ہے کہ اب اس میں کوئی کہے کہ یہ کام ہوگا، وہ کہے گے جی بدلہ ملے گا، تو کہ نہیں جی بدلہ ملے گا، تو کہ جب بدلہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو کہو جی یقیناً بدلہ ملے گا، زیادہ ہو گیا، یقیناً لازماً بدلہ ملے گا، پھر پیچھے آ گیا یقیناً 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 لازماً بدلہ ملے گا، پیچھے پھر ایک آ گیا بے شک، بے شک یقیناً یقیناً لازماً بدلہ ملے گا۔ ہم یہ آیت پڑھ کے، اچھا یہ آیت گو اگرچہ آئی کن کے لیے ہے، جن کو اللہ پکڑے گا، دنیا میں بدماش بنے ہوئے جو گناہ گار گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسپیشلی کون لوگ ہیں وہی جنہوں نے دین کے کتاب کو اختلاف کی نظر کر دیا ہے، اور فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، لیکن یہاں پہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، یہ تو مفسرین کی رائے ہے کچھ کی، لیکن کلن آ گیا تو اس کے پیچھے دو بندوں کا ذکر آیا، اما الذین شقوا، وہ لوگ جو کیا ہو گئے جی بس بدبخت ہو گئے، اور سعدوا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، پورے دو ہی ہو گئے نا، تو بے شک یقیناً یقیناً لازماً بدلہ ملے گا، بدلہ دے گا آپ کا رب ان کے اعمال۔ اس کا مطلب کیا ہے، اب دیکھیں کتنی دفعہ، ایک دو تین چار دفعہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے میری بیٹی، اے میری پھوپھی، اس بات پہ نہ رہ جانا کہ نبی کی پھوپھی ہوں، اپنے اعمال عمل کر کے لے کے جا، اعمال کی بات ہے نا۔ ایک بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینا تھا کہ او چلو ہو گیا، کہہ سکتے تھے نا، کہہ تو سکتے تھے کہ چلو جی ہو گیا، کہا ہے کیا کہا ہے، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا پھر ساتھ میں سکتا ہے۔ تو سجدے کیا ہیں جی، عمل ہے، تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یعنی جنت جہنم کا فیصلہ اس عمل پہ ہے۔
اور اس کا بدلہ ملے گا، یا بدلہ ملے گا تو آدمی خوش بخت ہو جائے گا، یا بدلہ ملے گا تو آدمی۔ لہذا آج ایک بندہ جو حرام کھا رہا ہے نا، حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام سے گوشت پلتا ہے وہ پکا ہی جہنم کی غذا ہے۔ تو حرام کھانا بھی کیا ہے؟ عمل ہے۔ وہ آدمی کو کدھر لے جاتا ہے؟ بدبختی کی طرف، شکو، اس طرف لے جائے گا۔ تو ساری کی ساری کھیل کہاں پہ رک گئی؟ آ کے عمل پر۔ تو آج کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو اس کے بارے میں کیا یقین، قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے اس عمل کے بارے میں کہ اس عمل کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ آج اگر میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا کوئی مال کھا رہا ہوں، یا مجبور کر کے کھا رہا ہوں، یا زیادتی کر رہا ہوں، یا کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہوں، اور یہ سوچ لوں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بدلہ پورا کا پورا یقیناً لازماً ملے گا، تو کیا ہوگا جی؟ کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو بدلہ مل کے رہے گا۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچ کہ بھائی اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں شاید۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔